يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك نستنصر على أنفسنا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورۃ الممتحنہ کے دوسرے رکوع کی 3 آیتیں، یعنی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت، مشکل الفاظ کے معانی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور مختصر تفصیل سیکھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. جی عزیز طلباء، ان 3 آیتوں کے مشکل الفاظ کے معانی. عسا، عن قریب، قریب ہے کہ. عادیتم، تم نے دشمنی مول لی. ان تبروا، کہ تم نیکی کرو. تقسطوا، تم انصاف کرو. قاتلوا، انہوں نے جنگ کی. انما ینہاکم، بے شک وہ تمہیں منع کرتا ہے. اخرجوکم، انہوں نے تمہیں جلا وطن کیا. دیارکم، تمہارے گھر. ظاہروا، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. عزیز طلباء، آئیے ان آیات کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھتے ہیں. پہلی آیت کا پہلا جملہ، یعنی آیت نمبر 7 کا پہلا جملہ، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى، عسى کا معنی ان قریب، قریب ہے، بہت جلد ہی. اللہ تعالی ان کے، یجعل بنا دے گا، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، وبین و اور، بین درمیان، الذین ان لوگوں کے، عادیتم جن سے تم نے دشمنی مول لی، منہم ان میں سے، مودہ محبت، پیار، دوستی. اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں. کیا کس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ اس بات کا اب ہمیں تفسیر سے پتہ چلے گا کہ جو مفسرین نے کیا لکھا ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے.
اور ابتدا میں عصا کا لفظ محض شاہانہ انداز بیان کی رعایت سے آیا ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے کسی ملازم کو کہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ترقی دی جائے، تو اس کا مطلب ایک یقینی خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فتح مکہ کی خبر ہی نہیں دی، بلکہ یہ بھی بتلا دیا کہ مکہ کے کافر جو آج تمہارے سخت دشمن ہیں، اسلام قبول کر لیں گے اور تم لوگ پھر آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان بغض، نفرت اور فرقت کے بعد محبت، مودت اور الفت پیدا کر دے گا۔ کون سی چیز ایسی ہے جس پر اللہ قادر نہ ہو؟ وہ مختلف چیزوں کو جمع کر سکتا ہے۔ عداوت کے بعد دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں انصار پر اپنی نعمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ عزیز طلباء، یہ اس کی مختصر تفسیر تھی اس جملے کی۔ آئی جملے کا بامحاورہ ترجمہ سیکھتے ہیں۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے۔ یعنی یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو اسلام کے سخت دشمن ہیں اور جن سے تم نے دشمنی کر لی ہے، ان لوگوں کے درمیان تمہاری دوستی پیدا کر دے۔ آیت کا اگلا جملہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اور کا معنی اور اللہ تعالی قدیر قدرت والا، قادر، واو اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان رحم کرنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ایسے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو ان کے بڑے بڑے لغزشیں ان کے گناہ ہیں یا تم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں انہیں معاف کرنے والا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ حالات کا رخ اس طرح موڑ دے کہ مکہ بھی فتح ہو جائے، کشت و خون بھی نہ ہو، اور کافروں کی اکثریت بھی مسلمان ہو کر تمہارے ساتھ مل جائے۔ رہی وہ غلطی جو اس سلسلے میں تم نے کی ہے تو اللہ اس غلطی کو بھی اور اسی طرح تمہاری دوسری غلطیوں اور لغزشوں کو بھی عذرا کرم معاف کر دینے والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ اس جملے کا واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت کا پہلا جملہ لا ینہاکم، لا نہیں، ینہاکم تمہیں منع کرتا، تمہیں روکتا، اللہ تعالیٰ عن اس سے، الذین لوگوں سے، لم یقاتلوکم انہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، فی میں الدین دین یعنی دین کے معاملے میں، دین کی وجہ سے، واو اور لم یخرجوکم تمہیں نہیں نکالا، تمہیں جلا وطن نہیں کیا، یخرجوکم تمہیں نکالا، لم یخرجوکم تمہیں نہیں نکالا، من سے، دیارکم تمہارے گھر، دار کی جمع دیار، من دیارکم تمہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو، الیہم ان کے ساتھ۔ اس آیت کی مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور مسلمانوں سے نہیں لڑتے
اور ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو جائیں۔ ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں، جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشرکہ ماں کی بابت صلہ رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی جو والدہ تھیں وہ مشرکہ تھیں اور مدینہ آئیں، کچھ تحفے تحائف بھی لے کر آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق انہیں زمانہ جاہلیت میں ہی طلاق دے چکے تھے، تو حضرت اسماء نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ کیا میں اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہوں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، صلی امک کی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس آیت کے پہلے جملے کا بامحاورہ ترجمہ ہو، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، ان بے شک اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں ایسے کہا؟ ان اللہ یحب المقسطین کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی حدیث میں انصاف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما والو۔ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آیت، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس جملے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما بے شک جو ینہاکم تمہیں روکتا ہے، تمہیں منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عن الذین ان لوگوں سے قاتلوکم جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، فی الدین دین میں، دین کے بارے میں، دین کے معاملے میں، واخرجوکم اور تمہیں نکالا، تمہیں جلا وطن کیا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم تمہارے نکالنے پر، علی کا معنی پر، اخراجکم تمہارے نکالنے، یعنی تمہیں جلا وطن کرنے میں انہوں نے مدد کی، ان تولوہم کہ تم ان سے دوستی کرو، یعنی انما ینہاکم اللہ ان تولوہم کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان سے دوستی سے منع کرتا ہے۔ کن سے منع کرتا ہے؟ وہ تین طرح کے لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین میں جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یعنی تمہیں جلا وطن کیا، اور جلا وطن کرنے والوں کی مدد کرنے والے بھی اسی میں شامل ہیں، یعنی یہ تین شرائط ہیں، جنگ کرنے والے، جلا وطن کرنے والے اور جلا وطن کرنے والوں کی مدد کرنے والے۔ اس آیت کی مختصر تفسیر مفسرین کی نگاہ سے جو ہے اس کو مختصر کرتے ہوئے، اس آیت میں ان کفار کا بیان ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ و قتال کر رہے ہوں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں کوئی حصہ لے رہے ہوں، ان کے بارے میں ارشاد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موالات اور دوستی سے منع فرماتا ہے۔ اس میں بر و احسان کا معاملہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ صرف قلبی دوستی اور دوستانہ تعلقات کی ممانعت ہے،
اور یہ ممانعت کچھ ان میں برسر پیکار دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ اہل ذمہ اور اہل صلح کافروں کے ساتھ بھی قلبی موالات اور دوستی جائز نہیں۔ تفسیر مظہری میں کہ حربی یعنی برسر جنگ کفار کے ساتھ عدل و انصاف تو اسلام میں ضروری ہے، اور ممانعت صرف موالات یعنی دوستی کی گئی ہے، بر و احسان کی ممانعت نہیں کی گئی، بشرطے کہ بر و احسان کا معاملہ کرنے سے مسلمانوں کو کسی نقصان اور ضرر کا خطرہ نہ ہو۔ جہاں پر خطرہ ہو وہاں بر و احسان بھی جائز نہیں، ہاں عدل و انصاف ہر حال میں ضروری اور واجب ہے۔ جی عزیز طلبہ، اس جملے کا بامحاورہ ترجمہ: اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ اگلا جملہ: وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ومن اور جو، یتولہم ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ، ہم وہ ہیں، الظالمون ظالم ظلم کرنے والے۔ اس جملے کی مختصر تفسیر: یعنی جو لوگ اس تنبیہ و تحذیر کے بعد بھی کافروں سے موالات اور دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں، کیونکہ ظالموں سے دوستی بھی ظلم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا، تنبیہ کر دی، روک دیا، موالات، دوستی، اتحاد، اتفاق کسی قسم کے تعلق سے جب منع کر دیا، تو پھر جو لوگ منع نہ ہوں، جو رکے نہ، تو وہ ظالم ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا: تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ان تینوں آیات کی تلاوت، مشکل الفاظ کے معنی، لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کے بعد اہم سوالات کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان تین آیتوں سے متعلق مشقی سوالات میں ایک سوال پوچھا گیا ہوا ہے، تو اس سوال میں کیا پوچھا گیا؟ سوال نمبر 2 مختصر جواب لکھیے۔ اس میں پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے، اور دوسرا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کا ترجمہ لکھیے، اور تیسرا معانی لکھیے، یعنی ان الفاظ کے معانی عادیتم ظاہرو۔ عزیز طلبہ، ان کو پیپر میں آپ نے کیسے لکھنا ہے اس کے طریقے کے مطابق میں نے اس کو لکھا ہے، آپ بھی غور کریں اور جس طرح سے آپ دیکھیں اسی طرح سے اس کو پیپر میں حل کرنے کی کوشش کیجیے، اسی طرح سے لکھیے۔ سوال ہے، اس کو لکھنا کیا ہے؟ سوال نمبر 2 مختصر جوابات، پہلا حصہ کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت، ہیڈنگ دیں گے اور پھر اس کا جواب لکھیں گے۔ درج ذیل 3 طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت ہے۔ نمبر 1 جنہوں نے دین کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ نمبر 2 جنہوں نے مسلمانوں کو جلا وطن نہیں کیا۔ نمبر 3 اور وہ جنہوں نے جلا وطن کرنے والوں کی مدد نہیں کی۔ جواب مکمل ہونے کے بعد سپریٹر لائن یعنی انڈنگ لائن ضرور لگائیں۔ دوسرا سوال یعنی سوال کا دوسرا حصہ ترجمہ: تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ یعنی آپ نے نہ سوال لکھنا ہے اور نہ ہی جو اس میں آیت ہے وہ لکھنی ہے، صرف آپ سے ترجمہ پوچھا گیا، لہٰذا آپ ترجمہ لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ اس سوال کا، اس میں الفاظ کے معانی پوچھے گئے ہیں۔ یہاں آپ نے الفاظ ضرور لکھنے تاکہ پتہ رہے کہ کیونکہ اس میں سوال الفاظ کی نمبرنگ نہیں کی گئی، تو لہٰذا سوال میں جہاں پر نمبرنگ نہیں ہوگی وہ آپ کو سوال بھی لکھنا ہوگا کہ کس چیز کا کیا جواب لکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں الفاظ کے معانی جب پوچھے جا رہے ہوں
اور ان میں نمبرنگ نہ ہو تو آپ کو الفاظ بھی لکھنا ضروری ہیں. تو عادیتم تم نے دشمنی مول لی، ظاہروا انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد آپ میں سپریٹر لائن ضرور لگانی ہے. اس طرح سے ان سوالات کو لکھنا ہے. آج کی اس سبق میں جو ہم نے مختصر تفسیر لکھی ہے اس کو ہم نے جن تفاسیر سے اخذ کیا ہے وہ تفسیر جن تفاسیر سے ماخوذ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے ان کا مطالعہ مفید ہوگا. تفسیر قرطبی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر اندلسی قرطبی، تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابو الوفا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھی معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.